احکام الہیہ کے سلسلے میں آج 6 مسئلے ہم بیان کریں گے خواتین کی زینت کے حوالے سے احکام. جو بھی چیز اور فن زینت شمار ہوتی ہے، انگوٹھی، گردن بند، اور اسی طرح سے ابھی تو ماشاءاللہ زینت کے لیے میک اپ وغیرہ بہت سارے چیزیں، اسی طرح سرما، اور اسی طرح پہننے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ، جو چیز اور فن زینت شمار ہوتی ہے وہ خواتین کے لیے بعض اوقات ضروری ہیں. جو بھی زینت ان خواتین کر لیتی ہیں نامحرموں سے چھپانا واجب ہے. کان کے حوالے سے زینت کرے، ناک کے حوالے سے زینت کرے، آنکھوں کے حوالے سے مثلا سرما، ہونٹوں کے حوالے سے زینت کرے مثلا پالش کو ہونٹ پالش کہتے ہیں، میرے خیال میں لپسٹک کہتے ہیں، پالش ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہی جوتے والا حساب ہے. جہاں بھی زینت کرے نامحرم سے چھپانا واجب ہے. زینت صرف محرم اور شوہروں کے لیے، تو لہذا ابھی چہرے کا وہ دائرہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اس کا چھپانا عام طور پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اسی چہرے پر زینت کرے ہاتھوں کا کلائیوں تک، انگلیوں سے کلائیوں تک چھپانا واجب نہیں ہے. انہی انگلیوں پہ زینت کرے، ناخنوں پہ پالش لگا دے، انگوٹھی، مہندی وغیرہ بھی. جی ہاں، زینت عرض کر رہا ہوں، زینت. آپ ضرورت کو زینت سے اور جو ہے استحباب کو اس سے نہ ملائیں، چونکہ ابھی زینت اور چیز ہوتی ہے. ابھی ایک خاتون مثلا انگوٹھی پہن لیتی ہے تو وہ عقیق کی انگوٹھی ہے، ثواب کے لیے، زینت کے لیے نہیں ہے، وہ شمار نہیں ہے. جو بھی چیز زینت کے لیے، تو یہی چہرہ اور یہی ہاتھ جن کا عام طور پر نارمل حالات میں چھپانا واجب نہیں ہے، انہی پر اگر زینت کیا جائے تو انہی ہاتھوں کا، چہروں کا چھپانا شرعاً واجب ہے خواتین کے لیے. یہ سمجھ میں آئی انشاءاللہ؟ عورتوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے آرائش شدہ یعنی میک اپ شدہ چہرے کو نامحرم سے چھپائیں، واجب ہے. اب معاشرے میں آپ آ جائیں گے برعکس، نامحرم کے پاس اس وقت خواتین آئیں گی جب میک اپ شدہ ہو، ورنہ پھر شرم آتی ہے کہ بھائی میں نے مثلا کچھ بھی نہیں کیا، کیسے جاؤں شادیوں میں. تو شریعت کچھ اور کہتی ہے، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے. عموماً ایسا ہے کہ شادیوں میں خواتین زینت کر کے جاتی ہیں اور وہاں کم و بیش نامحرموں سے پالا پڑتا ہے، لہذا چھپانا واجب ہے. چہرے پہ آپ نے زینت کیا، چھپانا واجب ہے. 2. تیسرا مسئلہ، وہ بوڑھی خواتین جنہوں نے اپنے چہرے پہ زینت کی ہے، بوڑھی خواتین جنہوں نے اپنے چہرے پہ زینت کی ہے، مثلا رنگ منگ لگا دیا ہے، پالش مالش لگا دیا ہے، یہاں پہ مثلا وہ جو ہے خال لگا دیا ہے مثلا. اب ان بوڑھی خواتین کے چہرے کی طرف بھی جب زینت شدہ ہے نامحرموں کے لیے دیکھنا حرام ہے اور ان کے لیے دکھانا حرام ہے، حتی بوڑھی عورتوں کے لیے بھی. یہ تیسرا مسئلہ. 4تھا مسئلہ، اگر کہیں شک پیدا ہو جائے، کہیں پہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ چیز جو زینت ہے
اور اس کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، شک پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں زینت شمار ہوتی ہے نہیں ہوتی، اب شک ہے اب اسے چھپاؤں یا نہ چھپاؤں، تو واجب ہے کہ چھپا لیں۔ مثلا خواتین کے لیے ہاتھ کی گھڑی، آپ ضرورت کے لیے گھڑی لگاتے ہیں، میں زینت کے لیے لگاتا ہوں، مجھے مثلا اپنے ہاتھ میں گھڑی زینت کے لیے ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ بعض افراد ہیں زینت ضرورت دونوں کے لیے استعمال کریں، مثلا میں عینک استعمال کروں زینت کے لیے بھی ضرورت کے لیے بھی، مجھے مثلا پسند ہے، ایک گھڑی اسی طرح سے۔ تو اگر خواتین نے ہاتھ میں گھڑی پہن رکھی اور شک ہے اب یہ زینت شمار ہے کہ چھپاؤں یا پھر ضرورت ہے کہ نہ چھپاؤں، وہاں احتیاط یہ ہے کہ اس گھڑیوں کو بھی چھپا لیں جب شک پیدا ہو جائے۔ یہ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ، یہ ابروئیں بوئیں جن میں ان کی اصلاح ہوئی ہے موچین وغیرہ سے، ان کو جو ہے بعض نے مثلا خنجر بنایا ہوا ہے، بعض نے تلوار، بعض نے اس کو سیدھا کر لیا ہے، سیدھا خنجر ہے، بعض نے مثلا جو ہے تلوار کج بنا کے اصلاح کی ہے، انہوں نے موچین لگا دیا ہے، پھر موچینی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ کلر بھی کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ کمزوری ہے وہاں پہ کلر سے برابر کر دیا ہے، فلنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، رنگ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ابروئیں جن کی اصلاح ہوئی ہے اگر زینت شمار ہو جاتی ہیں یا ان کا آشکار کرنا مفسدہ رکھتا ہے، یعنی باعث فساد ہے، باعث جلب توجہ ہے، نگاہ نامحرم ہے، باعث کشش نگاہ نوجوانان ہے، ان صورتوں میں لازم ہے کہ انہیں بھی چھپا لیں۔ ابروؤں کی اگر اصلاح ہوئی ہے چھپانا واجب ہے خواتین کے لیے، اور اگر مفسدہ ہے کہ یہ ابروئیں اگر اسے کھول کے رکھیں اور چلیں معاشرے میں تو معاشرے میں موجب گناہ و فساد ہے، موجب گناہ و فساد یعنی جلب توجہ ہے نامحرمان، یہ فساد ہے، اور اس وقت خواتین کے لیے ایسی ابروؤں کا بھی چھپانا واجب ہے۔ یہ پانچواں مسئلہ۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے وہ خاتون جو عدہ وفات میں ہے، عدہ وفات یعنی عدہ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جن میں خواتین جو ہیں خاص حالت میں انہیں گھر میں رہنا ہوتا ہے، عدہ وفات اس دورانیے کو کہتے ہیں کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب اس خاتون کے لیے ضروری ہے کہ جو مدت شریعت نے معین کی ہے اس میں وہ مثلا زینت نہ کرے، تو لہذا وہ خاتون جو عدہ وفات میں ہے حرام ہے اس کے لیے کہ وہ رنگارنگ شوخ لباس پہنے، زینت والی لباس پہنے، اب جب تک عدہ وفات میں ہے جو ہے ان کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح سرما لگانا بھی حرام ہے، اور اسی طرح ہر وہ کام جو زینت شمار ہوتا ہے عدہ وفات میں، جو خاتون بیوہ خاتون جو ابھی عدہ وفات میں ہے اس کے لیے یہ چیزیں بھی حرام ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آتے ہیں اپنے اخلاق کی طرف۔ یہ ہو گیا احکام۔ اخلاق کے سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں حرص اور قناعت کے سلسلے میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اولاً آج حرص اور قناعت کے بارے میں تمہید ہے، ان کا معنی بھی بیان ہوگا۔ حرص یعنی لالچ، اور قناعت یعنی ضرورت کے مطابق استفادہ اسباب و وسائل قناعت۔ تو تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ پہلے حضرت آغا امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بیان کر چکے ہیں
جس میں آپ نے فرمایا کہ گناہ کا پہلا سبب تکبر ہے، جس کی وجہ سے ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کافر ہو گیا۔ تکبر وہ پہلا سبب ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کی نافرمانی کی ایک وجہ اس کا تکبر ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تکبر کیا اس نے، اپنے آپ کو آدم سے بہتر، برتر اور عظیم سمجھا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کہہ کر آدم کی طرف حقیرانہ نظر کی اور آگ سے اپنے پیدا ہونے کو یاد کیا، کہا کہ میں بڑا۔ تو لہذا یہ چوتھے امام نے فرمایا کہ تکبر پہلا سبب جس کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اس کے بعد گناہ کا دوسرا سبب حرص ہے۔ تکبر پہلا سبب ہے گناہ کا اور دوسرا سبب حرص ہے، جس کی وجہ سے آدم و حوا اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ نافرمانی سے مراد وہی ترک اولا ہے جو انبیاء کے لیے مثلا بعنوان گناہ بیان کیے جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ یعنی ہم وہاں اصل گناہ ثابت نہیں ہے آدم کے لیے، گناہ ثابت نہیں ہے، لیکن اسے گناہ ہمیشہ گناہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کو نہیں کہتے، کئی اور معانی میں گناہ استعمال ہوتا ہے۔ جس کام کا انجام اچھا نہ ہو اسے بھی گناہ کہتے ہیں۔ لہذا جو ہے انبیاء جو کچھ کرتے ہیں، جنہیں مثلا قرآن نے یا عصیان یا نافرمانی یا ذنب کے الفاظ کے ساتھ استعمال جو بیان کرتے ہیں، ان سے مراد ترک اولا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس متواتر اور بہت ساری احادیث اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور عقلی دلائل اس پر اور زیادہ قوی ہیں کہ انبیاء اگر معصوم نہیں تو پھر لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ابھی آپ سے اگر پوچھیں کہ یہ شخص جو معصوم نہیں ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم پہلا سوال، آپ معصوم نہیں ہیں تو ہم کیسے آپ کو باور کریں کہ آپ جو ہیں نبی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ نہ صرف جھوٹ، آپ بھول چوک کے شکار نہیں ہوں گے، جو بھی آپ کہیں گے وہ سچ ہیں اور درست ہیں، صحیح ہے۔ عقل کا حکم یہی ہے کہ جب تک یہ معصوم نہ ہو ہم ان کی بات نہیں سن سکتے۔ تو لہذا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی اپنے حدود میں جو خداوند متعال ان کے لیے مقرر کیے ہیں، عالم ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں اور جو معصوم ہوتے ہیں، بھول چوک کے شکار نہیں ہوتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ چونکہ ایک شخص جب گناہ کرنا تو دور کی بات، کر سکتا ہو، یعنی محفوظ نہ ہو گناہ سے، ممکن ہے کہ یہ گناہ کرے، معصوم نہیں ہے۔ جب معصوم نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل، اسوہ نہیں بن سکتے، جبکہ انبیاء اسوۃ حسنہ لے کر آ جاتے ہیں۔ ہماری عقل بھی ہے، تو لہذا دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ روایات بھی ہیں۔ اب انبیاء معصوم ہیں تو پھر یہ جو کام ہوتا ہے یہ ترک اولا ہے، یعنی نہ کرتے تو اچھا تھا، جب کیا تو اس کے عواقب بھی ہیں۔ عواقب ہمیشہ گناہ کی سزا کے طور پہ نہیں ہے، قضاء و قدر ہے، جب آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہاں گناہ نہیں ہے۔ آدم کے لیے کبھی خداوند متعال نے منع نہیں کیا تھا کہ درخت سے نہ کھائیں، خداوند متعال نے اتنا فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ نہ آدم گئے
درخت کے نافرمانی نہیں ہوئی. جو گیا جس نے لایا کھانے کے تو منع نہیں کیا تھا, جانے کے لیے آدم نہیں گئے. ہوا کے لیے مثلا, یا ہوا یا شیطان جو بھی گیا, اس نے مثلا پھل جو بھی تھا لے کر, آدم نے تم فرمانے. اب یہ کھانے کے لیے آدم نے کہا یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ, خدا نے کھانے سے منع نہیں کیا, تو کھا لیتا ہوں مثلا. تو خداوند متعال کیا فرمائے گا, کہا کہ میں نے جانے سے منع کیا تھا, تو لہذا کھانا بھی مناسب نہ تھا. لہذا انبیاء سے ترک اولا ہوتے ہیں. ہمارے جو 14 معصومین وہ ہستیاں ہیں جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوتے. اس پر بھی بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. ترک اولا بھی وہ جو بہتر کام ہے وہ بھی نہیں. پیغمبر کبھی فرماتے ہیں کہ اگر ہوتا میں یہ کرتا, لیکن نہیں کرتے. پیغمبر اسلام کبھی فرماتے ہیں میں مسلح کرتا, جس طرح حضرت حمزہ کا مسلح کیا, میں اس کے آواز یہ کرتا لیکن نہیں کیا. تو ترک اولا سرزد ان سے بھی نہیں ہوتا. پیغمبر قصاص کر سکتے تھے, نہیں کرتے. باقی انبیاء سے کم و بیش ترک اولا ہو جاتے ہیں. حضرت یونس سے کہا کہ آپ جو ہے قوم سے نکل جائیں, خدا کی خاطر غصہ کیا حضرت یونس نے قوم پہ, ناراض ہو کے نکل. خدا نے کہا آپ کو غصہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے, یعنی آپ چلے جائیں, خالی غصہ کر کے لوگوں سے اس طرح کر کے نہ جائیں. اسی کو خدا متعال نے کہا کہ آپ کی مثلا سزا ہوگی ابھی, کہ آپ نے ترک اولا کیا, اگرچہ حکم نہیں تھا. تو خدا کی خاطر غصہ کی, قوم نافرمان کیوں ہے, مثلا یہ چیزیں بھی ترک اولا شمار ہوتے ہیں. تو آدم جو ہے ترک اولا کے شکار ہو گئے حرص کی وجہ سے کہ وہ کھایا مثلا. اس کے بعد گناہ کا سبب حسد تھا, جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تکبر, حرص اور حسد. حسد معنی سب کو پتہ ہے. حسد زوال نعمت کی آرزو کا نام ہے. انسان تمنا کرے کہ کسی کے پاس وہ نعمت نہ رہے اور وہ نعمت زائل ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کے پاس نہ رہے. جو بھی نعمت ظاہری, وہ باطنی, وہ جسمی, وہ مادی وغیرہ, یہ حسد ہے. کسی کے پاس نعمت دیکھ کر انسان میں جلن پیدا ہو جائے اور انسان چاہے کہ اس کے پاس کاش کی نہ رہے, یہ حسد ہے. تو حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. یہ حدیث جو ہے چوتھے امام کی بیان کیا. جی حضرت آدم اور حوا کے ترک اولا کے کس طرح سکتی وجہ, کس طرح ہو سکتی؟ تو کھا لیا انہوں نے, اس میں حرص کہا ہے. تو کھانا کس لیے کھایا, پھر کھایا کیوں, کھایا کس لیے؟ باقی جنت میں میوے کم نہ تھے, اب یہ بھی کھا لیا. یہ بھی لالچ کیا کہ چلو یہ بھی کھا کے دیکھ لیتے ہیں. حرص یہاں پہ کیا کہ بھائی انہوں نے مثلا شیطان نے اس طرح سے کہا کہ آپ اگر پھر ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہو گے وغیرہ وغیرہ, اب ان میں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی بات دل میں آ گئی, کب کھا لیتے ہیں, کھا لیا. مثلا یہ اتنی سی بات نہ کہ ہماری طرح صرف حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی تاریخ میں حرص کے منفی نتائج واضح اور آشکار نظر آتے ہیں. حضرت علامہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں ماضی کی تاریخ اور دور حاضر میں مختلف اقوام کے حالات کا مشاہدہ کریں, مطالعہ کریں تو یہ حقیقت بخوبی نظر آتی ہے کہ حرص یعنی زیادہ سے زیادہ کی خواہش, لالچ, زیادہ سے زیادہ کی خواہش, مختلف قسم کے جرائم, خونریز جنگ, قتل و غارت اور انسانی تمام فلموں میں دیکھیں آپ کو جو چیز واضح نظر آئے گی وہ حرص ہے. تمام فلموں میں کسی خاتون کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہے, پیسوں کے بارے میں لڑائی جھگڑا, زمین کے بارے میں. آخر بھائی کو اب جو ہے اپنی زمینوں کا حصہ, اپنی جائیداد کا حصہ کیوں نہیں دیتا, حرص کی وجہ نہیں دیتا. ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دسترخوان پہ آگے جانے کی کوشش کیوں کرتا ہے, حرص کی وجہ سے کرتا ہے. رشوت وغیرہ دے کر کیوں اپنی ترقی چاہتا ہے, حرص کی وجہ کہ زیادہ سے زیادہ ہو. یہ جو زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہے, حرص یہی ہے کہ مجھے زیادہ. بعض ہماری دعائیں ہم بھی چاہتے ہماری عمر دراز ہو جائے, اگرچہ مثلا الہی وہ ہے ہمیں حکم ہے کریں, تو ہم بھی چاہتے ہماری عمر زیادہ, ہم دعا کرتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ عمر پائیں، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ صحت، زیادہ سے زیادہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ مثبت ہیں، لیکن منفی بھی ہیں کہ ایک لقمہ ادھر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کھانا کافی ہے لیکن یہ لقمہ کہتے ہیں وہ ڈال دیتے، یہ حرص ہے، آخری لقمہ کیوں ڈال دیتے ہو؟ اور بہانہ کیا ہے کہ ضائع ہو جائے گا، جب آپ نے کھایا ڈبل ضائع کیا، کھانا بھی ضائع کیا، پیٹ کو بھی ضائع کیا، جب آپ رکھے گا صرف کھانا ضائع ہوتا تھا، آپ ضائع نہیں ہوتے، ابھی آپ نے صحت کو بھی ضائع کیا۔ سگریٹ میں یہی ہوتا تھا، میں نے بچے کہتے ہیں یار یہ اتنا ضائع ہو جائے گا، اس کو پی لے، اس کو بھی پی لے، ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے صرف سگریٹ کو ضائع کیا، لیکن آپ پی لیتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا۔ تو اس بہانے سے لوگ جو ہیں اپنے حرص پہ عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام تاریخ بشر میں دیکھیں زیادہ سے زیادہ انسان حریص ہیں، اور انسان قرآن میں بتایا کہ انسان حریص پیدا ہوئے ہیں، انسان میں حرص ہے۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ اس کو لگام دینا ہے، حد اعتدال پہ رکھنا ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ لہذا اس کا نقطۂ مقابل، حرص کا نقطۂ مقابل، ضد، اس کے مقابل قناعت ہے، جو امن، صلح، محبت اور اخوت کا سبب ہے۔ جب آپ حد اعتدال میں رہے، اپنا حق لے لے، دوسرے کا حق دے دے، اپنے حق پہ اکتفا کریں، قناعت کر لے، زیادہ لینے کی خواہش نہ کرے، تو عدل، امن، صلح، محبت، اخوت، بھائی چارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کھانے کو برابر تقسیم کریں، جب آپ جگہ کو برابر تقسیم کریں، جب آپ مثلا ہر چیز کو جو جس کا حق ہے اتنا ہی دیں، پھر آگے محبت بڑھے گی۔ اگر آفیسر خیانت نہ کرے، اگر سپاہی خیانت نہ کرے، اگر چوکیدار خیانت نہ کرے، اگر مسئولین، تو پھر دوستی، اخوت، بھائی چارہ بڑھے گا، سب کو اپنا حق مل رہا بھائی۔ تو لہذا جو ہے حرص کے مد مقابل قناعت ہے کہ جس سے امن، صلح، محبت، اخوت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں فضائل اور رذائل اخلاقی کی جو ترتیب قرآن میں انبیاء کے حالات اور واقعات کی روشنی میں ہم نے اختیار کی ہے، اس کے مطابق ہم نے حرص کو دوسری صفت رذیلہ قرار دیا ہے، حرص کو دوسری صفت رذیلہ قرار دیا۔ انہوں نے ایک ترتیب اور اپنے لیے، اپنی کتاب کے لیے بیان کیا حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے، اس کے مطابق یہ دوسری صفت رذیلہ اخلاقی ہے، اخلاقی بری صفات میں حرص کو دوسرا درجہ دیا انہوں نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات میں یہودیوں، مشرکین عرب اور زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعیف الایمان مسلمانوں میں بھی نظر آ جاتی ہیں یہ چیز۔ اس تمہید کے بعد، یہ تمہید تھی آپ کی خدمت عرض کیا، اس تمہید کے بعد ہم اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک آیت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی کل اس کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے۔ تو پہلی آیت سورہ طٰہٰ کی 120 اور 120ویں اور 121ویں آیت۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس شیطان نے اسے وسوسہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قال، شیطان نے کہا، یا آدم، اے آدم، شیطان نصیحت کرنے والا بن کے آیا حضرت آدم کے پاس۔ قال یا آدم، کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال حکومت کا درخت دکھاؤں؟ هل ادلک، ہم آپ کی رہنمائی کریں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والے درخت، یعنی ایسا درخت جس کے بعد آپ ہمیشہ رہو گے، وملک لا یبلا، اور ملک حکومت کہتے ہیں، لا یبلا، جو زوال نہ ہو جس حکومت کے لیے، یعنی آپ اگر اس درخت سے کھائیں گے ایک تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ شاید آدم نے سوچا کہ اب مجھے زمین پہ بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ، اتنے لمبا سفر سے بہتر یہ کھا کے ہی پہ ہمیشہ کے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، شاید اب نہیں معلوم، اب خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ مثلا، اور حکومت بھی ساتھ ساتھ میں، جنت میں تو خیر حکومت ہوتی ہے۔ بس تو کیا ہوا، اکلا، ان دونوں نے کھا لیا، اکلا اس نے کھایا، اکلا دونوں نے کھایا، تو اس کو یاد رکھیں، آپ کو قرآن میں کام آئے گا۔ فاکلا، ان دونوں نے کھایا، منہا، اس میں سے، اس درخت میں سے، منہا شجرہ مؤنث، ہا کی ضمیر منہا، تو کیا ہوا
جب انہوں نے کھا لیا تھوڑی سی لالچ کی شیطان کی باتوں میں آ کے مثلا کھا لیا فبدت لہما سوآتہما تو جنت کے لباس ان کے بدن سے اتر گئے اب ان کے اعضاء جوارے نظر آنے شروع ہو گئے اب جنت کا لباس اس میں بہت سارے اسرار تھے بڑی شخصیت کے ساتھ اور ان کے اعضاء نظر آنے لگے تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو اپنے اعضاء پہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لگانے شروع کر دیے کہ اب یہ سارے جو پہلے تو سارے چھپے ہوئے جنت کے لباس میں تھے جنتی لباس خدا نے اٹھا لیا اب ان کو پتوں سے چھپانا شروع کر دیا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى بس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کے اجر سے محروم ہو گئے نافرمانی وہی کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا کیا نہ کرتے آدم کے لیے اچھا ترک ہو رہا تو یہ جو حضرت آدم نے چاہا کہ اتنی سی لالچ بھی زیادہ تھی کہ خواہش کے رہے ہمیشہ اور حکومت بھی ملے اس لیے کھا لیا نہ کہ خدا کی نافرمانی کے چونکہ اس آیت میں جو آدم نے شیطان نے انہیں دیا کہ نافرمانی کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ایسا درخت ہے کہ آپ کھائیں گے تو ہمیشہ رہو گے ہمیشہ جیو گے ایک ہمیشہ کی حکومت بھی ملے گی آپ کو دو تو اس کی خواہش میں کھا لیا اب شاید اب خدا کو وہاں پہ کسی طرح مثلا بلا دیا کہ مجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا اور مجھے کہاں جانے کا چلو ادھر بیٹھ جاتے ہیں اتنی سی زیادہ خواہی خدا ان متعال نہیں ہے پھر چونکہ انبیاء اگر ترک اولا کریں تو انہیں بھی خدا ان متعال مشکلات میں ڈال دیتا ہے آدم اور حوا دونوں نکالے جی سر اور یہ شیطان خود شیطان ہی آ گئے ان کے پاس یا شیطان کی شکل میں کوئی اور یا کوئی اور تھا نہیں وہی تھا خود شیطان آیا تو یہ پہلی آیت سورہ طٰہٰ کی انشاءاللہ پھر دوسری تیسری چوتھی آیتیں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے تو حرص کا نتیجہ آدم نے دیکھ لیا انہیں رونا پڑا توبہ کرنا پڑا خدا ان متعال نے پھر توبہ کی ترک اولا کی وجہ سے جی کیوں نہیں جا سکتا جی رجیم بعد میں رجیم تو بعد میں ہوا پھر رجیم ہونے کے بعد نہ کرنے کے بعد تو رجیم ہوا جی اب کون سی جنت ہے نہیں معلوم ان تفصیلات میں نہ پڑھیں اب وہ جنت جسے دنیا سے جانے کے بعد جانا ہے وہ اور ہے جنت تو باغ کو کہتے آدم کو باغ میں رکھا تھا کیا ہے جو کسی سیارے پہ خدا نے رکھ دے اس باغ میں بیٹھو اس کے بعد زمین پہ اتارنا آپ کو معصوم کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ترک اولا بھی نہ کرے ترک اولا بھی نہ ترک اولا نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام مطلب اس چیز سے خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا خدا نے جو کہا مت کرو نہیں کریں گے یہ خدا نے جو کہا کرو وہ حتماً کریں گے یعنی واجبات پہ عمل محرمات سے اب وہ مکروہات مستحبات عصمت میں شامل نہیں تو آتے ہیں قرآن کی طرف